अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में दो ग्रुप्स के दरमियान तसादम होता है, जिसके बायस यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस को बुलाती है और यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स को खाली करवाना शुरू कर देती है। रात गए पुलिस का ये इक़दाम, इसको स्टूडेंट्स किस तरह देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज स्टूडेंट्स प्रेस क्लब के बाहर मौजूद एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनके साथ पुलिस की जानिब से किस तरह का रवैया इख्तियार किया गया। ये कहानी सुनेंगे स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स की ज़ुबानी। ये जो इंसिडेंट हुआ उसके हवाले से आज स्टूडेंट जो है प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। बेसिकली ये है क्या और ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? देखें, बेसिकली आप देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम ये देख रहे हैं कि तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियंस के ऊपर बैन लगा हुआ है। पिछले दो दहाइयों से ज़्यादा का वक्त हो गया, ज़ा के दौर में ये बैन लगा और आज तक ये बैन उठाया नहीं जा सका, जिसकी वजह से अब कैंपसेस पे लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है एथनिक बुनियादों पे अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, काउंसिल्स बनती हैं और उसके अंदर जो है फिर यही इसी तरह के मामलात होते हैं कि अगर एक स्टूडेंट का कोई मसला है तो एथनिक बुनियादों के ऊपर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। और दूसरी बात ये है कि कैंपसेस के अंदर जिस तरह से अब असला लेकर आते हैं, नॉन स्टूडेंट्स आते हैं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नाकाम है कि वो इस इंश्योर करे कि जो एकेडमिक माहौल होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन उसमें भी नाकाम है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इंसिडेंट हुआ, तो इस इंसिडेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि जहाँ कहीं पे भी नाइंसाफ़ी हो रही होगी, जहाँ कहीं पे भी इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही होगी, जहाँ कहीं पे भी कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे इंशाल्लाह ये काला कोट और काली टाई हाजिर होंगे। कल भी हम सारा दिन अपने बच्चों के साथ रहे और जुल्म तो ये है कि रियासती जबर देखें। हमारे वो बच्चे जिन्हें पुलिस उठा के गई थी उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं कर रहे थे, तो फिर वहाँ पे हमने प्रोड्यूस भी करवाया। पुलिस मजीद रिमांड लेना चाहती थी, हमने उनकी वो इस्तदा भी मुस्तरद करवाई और हमने जुडिशल करवाए। बच्चे आज या कल इंशाल्लाह वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे। और हमेशा मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी को भी और इंतज़ामिया को भी और ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूँ, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फंसूँ। चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। रात गए हमने सुना 2:30 बजे जो है ख़वातीन को भी वहाँ से किस तरीके से निकाला गया, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये मैं समझता हूँ रियासती जबर की इंतहा है कि रात के 2-3 बजे आप ख़वातीन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल रहे हैं, बच्चियों को वहाँ से निकाल रहे हैं, जो कि कोई थल के रेगजारों से आई हुई हैं, कोई दमान से हैं, कोई रोही से हैं, कोई वजीरिस्तान से हैं, कोई तुर्बत से हैं। वो रात के उस पहर में कहाँ जाएं? और फिर जो ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर आ गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर अपनी जगह, इंसानी हकूक अपनी जगह। जब भी कभी इंसानी हकूक को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जब भी कभी स्टूडेंट्स को टार्चर करने की कोशिश की जाएगी, मजदूर, मजलूम और महकूम तबके को टार्चर करने की कोशिश की जाएगी, तो हम रेजिस्ट करेंगे। और रियासत को भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि रियासत होश के नाखन ले, कहीं देर ना हो जाए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक नाखुशगवार वाक़या जब पेश आया तो हमने देखा सोशल मीडिया में बहुत क्लिप्स वायरल हुए, जिस तरह ख़वातीन ख़ुसूसन लड़कियों को निकाला गया। तो इन तमाम सिनेरियो में आप इस वाक़े को किस तरह देखते हैं? सर, ये सब मैं इसका सारा ज़िम्मेदार रजिस्ट्रार राजा कैसर वीसी को ठहराता हूँ कि ये एक छोटा मोटा मसला था कि कायद-ए-आज़म वाले हमेशा एक फ़ैमिली की तरह रहते हैं, ये भाइयों की तरह रहते हैं। अगर छोटा मोटा मसला हो गया था, इनको सुलझाने की बजाय इन्होंने मज़ीद उसको उलझाया और इसकी इतनी हाइप क्रिएट की गई कि कंट्री लेवल तक ये बात चली गई। ये इनमें इतनी अहलियत नहीं है कि ये दो स्टूडेंट्स में अगर लड़ाई हो गई है कि वो सुलह करवाएं। सिर्फ दो स्टूडेंट्स की लड़ाई की वजह से ये पूरी इस्लामाबाद पुलिस आई है। 150 पुलिस के डाले थे जो स्टूडेंट्स पर तशद्दुद किया गया, जिनमें गर्ल्स थी, फीमेल्स थी। और हत्ता के रात को 12 बजे गर्ल्स को हॉस्टल से निकाला गया, जहाँ कश्मीर की गर्ल्स हैं, गिलगित की गर्ल्स हैं, KPK की हैं, बलूचिस्तान की हैं। इसको मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और उसने रात को 12 बजे इन्होंने ज़बरदस्ती विकेट करवाया। और वो बेचारी कहाँ जाती? चलो हम बॉयज़ थे, हम कहीं भी रह लेते, गर्ल्स को क्यों निकाला गया? उनको क्या इनसिक्योरिटी थी? मुझे बताइएगा कि इस तमाम सिनेरियो में मैंने देखा कि आप IG मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो क्यों वो आखिर? पुलिस आती है, हमेशा स्टूडेंट के साथ मुज़ाकरात करती है, नेगोशिएशंस होती हैं। हम हमेशा चाहते हैं, हम पीसफुल लोग हैं, हम स्टूडेंट्स को हमें ये कहते हैं आप लोग मिसक्रींट्स हैं, आप लोग गूंज हैं। हम गूंज नज़र आते हैं आपको? हम पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, हम पाकिस्तान के लिए हैं।
یہ پولیس آئی, تشدد کیا, ہم پہ لاٹھی چارج کیا, ایون کہ فائرنگ کی گئی وہاں پہ, اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, وہ سارا کچھ ہے پڑا کہ انہوں نے باقاعدہ ہمارے اوپر فائرنگ کی. سب سے پہلے تو ہم مذمت کرتے ہیں جو وائلنس اور ان فائٹنگ انیشلی ہوئی تھی. جو انسیڈنٹ ہوا تھا تب پولیس بس سائڈ پہ دیکھ رہی تھی, جبکہ وہ پیسفلی ریزالو کر سکتے تھے یہ جھگڑا, جب اتنا زیادہ آؤٹ آف پروپورشن نہیں بلو اپ ہوا تھا. تو اب اس میں ہوا یہ کہ اس واقعے کو جواز بنا کے قائد اعظم یونیورسٹی جو پبلک یونیورسٹی ہے جہاں بڑے ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں, اس سے ملٹرائز اور سیکورٹائز کیا گیا, اور ہاسٹل سے بے دخل اسٹوڈنٹس کو فورسبلی کیا گیا, لاٹھی چارج کیا گیا, گولیاں چلائی گئیں, کئی اسٹوڈنٹس انجرڈ بھی ہیں, اور فیمیل اسٹوڈنٹس اسپیشلی ان کو رات کو لیٹ نائٹ سڑکوں پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ پرائیویٹ ہاسٹلس کا انتظام کریں. کیو اے یو ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں ورکنگ کلاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, دور دراز علاقوں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ نہیں افورڈ کر سکتے, اور ایک رات میں کیسے وہ انتظام کریں. ایڈمنسٹریشن نے جو اسٹوڈنٹس کو رات کے اس پہر میں ہماری بہنوں کو رات کے 10 بجے کا ٹائم ہے, اس ٹائم نہ کوئی آپ کو بس ملتی ہے, کوئی وین ملتی ہے, اور وہاں سے کوئی ایسی کوئی وہ ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں تھا, تو رات کے اس پہر میں ان کو نکال کے باہر ہاسٹلس کے لڑکیوں کو باہر نکالا گیا, اسٹوڈنٹس کو باہر نکالا گیا, ان پہ لاٹھی چارج کی گئی, اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی جو انہوں نے کی ہے اس میں مجھے بڑا رنجیدہ ہوں, افسوس, اور میں اس چیز کو سارے جو کام میں اس ٹائم ایڈمنسٹریشن کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہوں. پولیس گردی کے نعرے لگا رہے ہیں کہ آئی جی مرد آباد, اسلام آباد پولیس مرد آباد, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیے جائے نا, یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے جب ساری اتھارٹیز اپنی اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کو دے دی گئی تھی, انہوں نے کوئی بھی خیال نہیں رکھا اسٹوڈنٹس کا. رات کے 9 بجے 10 بجے ان کے اوپر لاٹھی چارج ہو رہی ہے, ان کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے. یہ کہاں کا ایتھکس اور مورلز بیان کرتی ہے؟ ایز ایڈمنسٹریشن اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں نا, یہ پولیس ہماری حفاظت کے لیے آتے ہیں, نہ کہ اسٹوڈنٹس کو مارنے کے لیے آتی ہے. تو اس چیز پہ بھی کنسیڈر کیا جائے. اور یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن تھی, یہ بہت ہی غلط پالیسیز انہوں نے کھیلی ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ. جو ہمارے ریپرزینٹیٹیوز پولیس کے پاس گئے تھے بات کرنے کے لیے کہ ابھی نیگوسیشن کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ایویکویٹ کر سکیں, تو ان کے اوپر وہاں پہ اریسٹ کیا گیا ہے. ہم یہی التماس کرتے ہیں ہائر اتھارٹیز سے کہ ان کو جلد سے جلد ریلیز کیا جائے. قائد اعظم یونیورسٹی میں 2 گروپس کے درمیان جھگڑا ہوا, اور پھر ہم نے دیکھا کس طرح پولیس آئی اور کس طرح یونیورسٹی ہاسٹل جو ہیں خالی کروائے. تو ان سب سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں, اس جھگڑے کی وجہ کیا بنا؟ یہ کوئی قائد اعظم یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلا جھگڑا نہیں ہے. اس طرح کے جھگڑے مسلسل ہوتے رہتے ہیں. نوجوان ہیں, یہ اکثر لڑائیاں ہو جاتی ہیں, تمام یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں, یہ صرف قائد اعظم یونیورسٹی کی لڑائی نہیں ہے. لیکن لڑائی کے بعد جس طرح سے اس لڑائی کو قائد اعظم یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنے حق میں جو ہے نا استعمال کیا ہے, جس طرح سے عام طلباء کو فورس کے ذریعے بائی فورس جو ہے نا ان کے کمروں سے نکالا گیا ہے. 2 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا تھا, اور اس سے پہلے ہی ان کو جو ہے نا ایویکویٹ کرانے کے لیے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی پولیس کی مدد لی گئی. ریاست پولیس آتی ہے, وہاں پہ ڈنڈے لے کے, لاٹھیاں لے کے, مطلب کہ ایک پولیس کے گروہ آ رہے ہیں, 6 تھانوں کی پولیس ادھر موجود ہو جاتی ہے, آ جاتی ہے, اور آ کے وہ مطلب کہ ہم جب پولیس آتی ہے تو اس چیز پہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹوڈنٹس افیئرس کے حوالے سے. مطلب کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں کیو ایس ایف ایگزسٹ کرتی ہے, قادیان اسٹوڈنٹ فیڈریشن, تو اس میں ساری جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان کے جو ہوتے ہیں لیڈر ہوتے ہیں, یہ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں ان سے. بتائیے گا یہ کس طرح واقعہ پیش ہوا, اور کس طرح پولیس نے اپنی گنڈا گردی جب کی؟ 2 دن پہلے ہم ہاسٹلوں میں بیٹھے ہوئے تھے, تقریباً 600 سے 700 کی نفری تھی. یہ لوگ ہمارے ہاسٹلوں میں گھسے ہیں. پہلے انہوں نے ہمارے ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرس کو مارا ہے ان کے ہاسٹلوں میں گھس کر. پھر یہ بی ایس ہاسٹل کی طرف آئے ہیں, انہوں نے ہمیں مارا ہے. پہلے ہمیں اپنے ہاسٹلوں کے سامنے مارا ہے, پھر ہمیں باب القید پر مارا ہے. ہم وہاں سے بھاگ گئے ہیں, ہم رملی کی سائڈ پر پہاڑوں میں چلے گئے ہیں. ہم نے رات وہاں گزاری ہے. پھر ہم وہاں سے بری امام, اور بری امام سے ہم پنڈی گئے ہیں دوستوں کے پاس رہنے کے لیے. میں 2 دن سے اس ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا, میں لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا ہوں. یہ اسلام آباد کے پولیس انہوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں, پھر ہمیں مارا بھی ہے. قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر 20,000 لڑکے رہتے ہیں. 20,000 لڑکوں کے اندر ظاہر ہے 1-2 جھگڑا تو ہوگا. اس جھگڑے کو انہوں نے اتنا بڑا بنا دیا انتظامیہ نے, جیسے کہ 300-400 پولیس اہلکار آئے, ہاسٹلس خالی کروا دی, ہاسٹل بند کر دیے گئے. تو ایک کیو سیف ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر, قائدین اسٹوڈنٹ فیڈریشن, وہ اس کے اندر 6 کاؤنسلز ہیں, جن میں مہران کاؤنسل ہو گئی, سریکی کاؤنسل, پشتون کاؤنسل, بلوچ کاؤنسل اینڈ پنجابی کاؤنسل. جب 2 کاؤنسلز آپس میں لڑتی ہیں تو باقی 4 کاؤنسل جو رہتی ہیں وہ ان کو سولو کرواتے ہیں مسائل. تو جیسے ہی انتظامیہ کو موقع ملا, بھائی جھگڑا ہوا ہے, ہم بند کر دیں, ہاسٹل خالی کر دیں.
جیسے کہ یونیورسٹی بند تھی پہلے، پیپروں کی وجہ سے پیپر ہو گئے تھے، اس کے بعد 2 دن پہلے یونیورسٹی اوپن ہوئی تھی. رات کے جس طرح یونیورسٹی سے لڑکیوں کو نکالا گیا، تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سب سینیریو میں گورنمنٹ کا کیا کردار رہا؟ گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں رہا ہے، ہماری یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کا کوئی کردار نہیں رہا ہے. اسلام آباد پولیس کی نااہل کارکردگی تھی. ہماری یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن نے صرف گرلز کو بسز بھیجی فیض آباد تک اور پنڈی تک. اس کے بعد وہ گرلز جو اتنے دور سے ابھی صرف آئی تھی، پہنچی تھی، 1 دن ہوا تھا، 2 دن ہوئے تھے، وہ گرلز کیسے واپس گئی ہیں کچھ نہیں پتہ. اس سے آگے اس کے بعد ہمارے بوائز کے ساتھ کافی برا کیا گیا. لائک وہ بھی لڑکے ہیں، ہراس کیے گئے ہیں اور ان کو مارا گیا ہے. اس کے بعد ہاسٹل خالی کروانے کے بعد بھی انہیں آس پاس کے علاقوں سے مار کے نکالا گیا ہے، جو کہ بہت غلط ہے. ہمارے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کی سالوں کی ریسرچ، ان کا اندر قیمتی سامان، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوا. انہوں نے ایک نوٹس نکالا کہ جو آپ ہاسٹلز ہیں وہ خالی کر دیں، ہم اپنے انڈر لیں گے یونیورسٹی. تو رات کو جب ہماری بہنیں ہاسٹلس میں تھی، جو ہمارے بھائی تھے QSF کے ممبر جو کہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بات کرنے جا رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم بات کریں گے اور ہم حل نکالیں گے، آپس میں بھائی لڑے ہم ان کو منائیں گے. لیکن قائد اعظم یونیورسٹی کے جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اور یہ رانا ثناء اللہ نے کیا کیا کہ پولیس بھیج کے ہمیں اسٹوڈنٹس کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا، ہاسٹل سے نکالنا شروع کر دیا. اب آپ ہی بتائیں کہ جو ہماری لڑکیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ جب دور دراز سے آئیں گی تو کہاں جائیں گی؟ ان کو کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی. پھر جو کاؤنسلز ہیں انہوں نے ان کو ہاسٹلس وغیرہ پرووائڈ کی. لیکن یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے کہ نا، ہم دور دراز سے آئے ہیں، 1200 کلومیٹر دور سے آئیں کہ ہم کہاں جائیں گے؟ اب دیکھیں اتنی مہنگائی ہو گئی، خرچ ہو گئے، جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے چارہ. جی بالکل، یہاں پر موجود جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اپنی رائے دی. ان کا یہی کہنا تھا کہ رات کے کس طرح ہمارے اوپر تشدد کیا پولیس نے. پولیس کے خلاف جو ہے بدترین قسم کے وہ نعرے لگا رہے تھے، پولیس مرد آباد، IG مرد آباد، اور کئی قسم کے پلے کارڈز انہوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر گورنمنٹ کو میسج دے رہے تھے کہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں، دہشت گرد نہیں. خدا را ہمارے اوپر یہ جو ظلم کر رہے ہیں ایسا ظلم بند کریں تاکہ ہم یونیورسٹی میں دوبارہ جو ہماری تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں ان کو بحال کریں اور ہم یونیورسٹی میں جا سکیں. سچ ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ڈیٹیل کے لیے ہمیں انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پہ فالو کریں. اللہ حافظ.